کہ وہ آوازیں زمین سنتی ہے، درخت سنتے ہیں، پتھر سنتے ہیں، سوائے جنات اور انسانوں کے. وہ اللہ نے چھپا دی ہے. اگر وہ آواز ہمیں سنائی دے جائے تو خوف کا وہ عالم طاری ہو جائے جو ہمیں کوئی کام نہ کرنے دے. تو چھپا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو. قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، اللہ بچائے، قبر کا جو عذاب ہوتا ہے اس میں اللہ بچائے کافر، منافق اور بعض فساق کے بارے میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ لوہے کا ایک ہتھوڑا لے کر اس آدمی پر مارتا ہے، اور اس سے جو چیخ نکلتی ہے وہ جن و انس کے سوا دوسری مخلوقات سنتی ہیں. ہم سے چھپا اس لیے دیا کہ اگر وہ خوف حقیقی تو ہمارے دلوں پر طاری ہو جائے تو ہمیں کوئی کام ہی نہ کرنے دے، مایوسی پھیلا دے، اور یہ سمجھ آدمی مایوس ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر تو میری شامتی آئے گی، میں جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوں، میں جہنم میں جاؤں گا. اگر حقیقی خوف انسان کے دل پر طاری ہو جائے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالی وہ حقیقی خوف نہ سہی لیکن اس کی کوئی مقدار عطا فرما دیتے ہیں تو ان کی اتنی خشیت زیادہ ہوتی. آپ دیکھو، ہم جیسے لوگ جو اللہ بچائے غفلت میں زندگی گزارتے ہیں تو بس اس طرح گزار رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن جتنا کوئی بزرگ ہوگا جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو اتنا ہی اس کی خشیت بھی زیادہ ہوگی، اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا. اور باوجود ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، باوجود ہے کہ لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا کوئی احساس اس کے دل میں اس درجہ ہے کہ اس کی وجہ سے لرزتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی اتنا ہی جو ہے وہ خوف بھی بڑھے گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ترون ما ارا لضحکتم قلیلا لبکیتم کثیرا. جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ. تو حقیقی خوف تو انسان کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ دنیا میں کسی کام کا نہ رہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو مانگی وہ قید لگا کر مانگی. یہ صرف اتنا نہیں کہہ دیا کہ مجھے اپنا خوف عطا فرما دیجیے. اگر حقیقی خوف مل جائے تو کچھ بھی آدمی کام نہ کر سکے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہوائیں چل رہی ہیں، آندھی آ رہی ہے، بارش آنے والی ہے، تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، آپ متفکر ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. پریشان اس بات سے ہو جاتے تھے کہ یہ جو ہوائیں آ رہی ہیں یہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی تھیں اور اس کی بنا پر ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی. تو آپ حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، چہرہ متغیر ہو جاتا. وہ دخل و خرج، کبھی آپ اندر جاتے کبھی باہر آتے گھبراہٹ کے عالم میں. کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پر یہ عذاب آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جتنا مقرب ہوگا بندہ اتنا ہی اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا. مقربارہ شبد مقربارہ بے شبد حیرانی. شابش. مقربارہ بے شبد حیرانی.
جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اتنی اس کی حیرانی یعنی پریشانی زیادہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی وہ یہ مانگی، یا اللہ خوف تو آپ کا پورا خوف تو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں. آپ کی عظمت و جلال کا جو حقیقی خوف ہونا چاہیے، جو حقیقی رعب ہونا چاہیے، وہ تو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، وہ نہیں ہم مانگتے. البتہ اتنا مانگتے ہیں کہ اتنا ڈر ہو جائے دل میں پیدا کہ جب کسی گناہ کا ارادہ ہو تو وہ ڈر بیچ میں آ جائے اور ہمیں اس گناہ سے روک دیں. اب مجلس جمی ہوئی ہے، مثلا دوست احباب کی ہے، عزیز و رشتے داروں کی ہے، مجلس ہو رہی ہے، سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں گپ شپ کے. اس میں غیبت کا شروع ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی، یا غیبت کی طرف رخ مڑ گیا. تو اس وقت ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جو ہمیں غیبت سے روک دے. ایسا خوف چاہیے کہ خوف وہ پیدا ہو جو ہمیں غیبت سے روک دے، کہ غیبت کا تصور آئے کہ اللہ ہماری گفتگو کا رخ جو ہے غیبت کی طرف جا رہا ہے، اور غیبت کو آپ نے زنا سے زیادہ بدتر جرم قرار دیا، اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، تو اس کا عذاب بھی کتنا سخت ہوگا.